وطر کے بعد نوافل کھڑے ہو کر پڑھے یا پھر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنا احادیث سے ثابت ہے اور انہیں کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نفلوں کو بیٹھ کر پڑھنا بدن بھاری ہونے اور ضعف کی بنا پر تھا، یہی علماء نقل کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ علاوہ ازیں اگر آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب بھی کھڑے ہو کر کے پڑھنے کے برابر تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، جبکہ امت کے لیے بلا عذر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں آدھے ثواب کا ہی استحقاق شمار کیا گیا ہے اس صورت میں۔ لہذا اس صورت میں کافی تفصیلی بحث اور حدیث مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات۔ اس طریقے کی عبارت فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، یہ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 737 پر، اور آگے ایک اور روایت ہے عن عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ قال قلت لعائشہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو قائد قالت نعم بعد ما حتمه الناس۔ یہ بھی روایت مسلم شریف کی حدیث نمبر 732 ہے۔ آگے ایک تیسری حدیث ہے مسلم شریف کی، کیا نام ہے، وفی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت حدثت یا رسول اللہ انکا قلت صلاة الرجل قائدا على نصف الصلاة وانت تصلی قائدا قال۔ اس طریقے کی عبارت مسلم شریف میں کافی تفصیلی بحث حدیث کی نقل کی گئی ہے، اور حدیث بھی بڑی لمبی ہے، حدیث نمبر 735۔ آگے علامہ نووی شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں قال النووی اما قوله صلی اللہ علیہ وسلم لیست کاحد منہم فہو عند اصحابنا من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلت نافلته قائدا مع القدرت علی القیام کنافلت قائما تشریفا لہ۔ اس طریقے کی عبارت علامہ نووی نے شرح مسلم جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی صفحہ 506 پر نقل کیا ہے۔ امداد الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 446 اور 447 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔